آج ایک ایسی شخصیت کا، بہت خاص شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے جن کے بارے میں انہیں دیکھنے والے سب کی رائے یہ تھی کہ پوسٹ ہیگیلین فلسفی کی مغربی روایت کے تمام گوشوں کو ان کے برابر جاننے والا بر صغیر میں وجود نہیں رکھتا۔ تو یہ ضمیر علی صاحب، ضمیر علی بدایونی، اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جس سطح کی ان کی فلاسفیکل انڈرسٹینڈنگ تھی جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے بارے میں، اور جتنا اس کی ادبی تھیوریز پر ان کی گرفت اور دسترس تھی، وہ میں نے کسی اور میں آج تک نہیں دیکھی، مطلب اردو کے ادیبوں، شاعروں یا فلسفے پر لکھنے والوں میں۔ تو ان کی جو دو کتابیں ہیں، مطلب یہ کہ یہ ایسی شخصیت ہیں کہ یہ جیسے ایک بڑا آدمی جب مرتا ہے نا، دنیا سے گزرتا ہے، تو وہ گویا ایک اس کی قبر ایک کسوٹی بن جاتی ہے کہ میرا معاشرہ، میری تہذیب زندہ ہے یا نہیں۔ تو ضمیر علی صاحب بھی اسی طرح کی ایک کسوٹی ہیں میرے لیے کہ ہم لوگ کتنے بے حس، کتنے پسماندہ اور کتنے پستی پسند اور معمولی ذہن کے لوگ ہو کر رہ گئے ہیں کہ آج ضمیر علی صاحب کے نام اور ان کے کام کو جاننے والے ادب اور فلسفے کے طالب علموں میں بھی کم دکھائی دیتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ایک الگ رونا ہے۔ تو میں انہیں ضمیر بھائی کہتا تھا، اور یہ قمر جمیل صاحب کی جو ادبی تحریک تھی اس کا دماغ تھے۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ قمر جمیل صاحب کے جو ادبی نظریات تھے، قمر جمیل صاحب اپنی تحریک کے جواز میں جو تھیوری بنا کے پیش کرتے تھے، وہ ضمیر علی صاحب کی سجھائی ہوئی یا ضمیر علی صاحب کی بتائی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ دماغ تھے اس تحریک کا۔ تو اور ان کا تعلق اگر کسی سے تھا تو بس یہی حلقہ تھا، قمر جمیل، رئیس فروغ، اور وہی حلقہ جو قمر جمیل صاحب کا، اور سلیم احمد سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات، دوستانہ تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن سلیم احمد سے یہ بہت جیسے ان کی صحبت میں خوش رہتے تھے، اور سلیم احمد بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان سے کچھ چیزیں پوچھا کرتے تھے، حالانکہ یہ ان سے عمر میں خاصے کم تھے۔ تو یہ ریڈیو پاکستان میں شروع سے ہی ان کی ملازمت تھی۔ ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن کے ڈائریکٹر کے طور پر یہ ریٹائر ہوئے، اور پھر اس کے ریٹائرمنٹ کے فوراً ہی بعد ان کی صحت بہت تیزی سے گرنی شروع ہو گئی، اور غالباً 2 برس 3 برس کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ جنازے میں 10-12 آدمی تھے۔ تو اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے۔ تو خیر ضمیر بھائی سے میری پہلی ملاقات جب میں اردو کالج میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، اور ریڈیو پاکستان کراچی کی بزم طلبہ، یہ ایک پروگرام کا نام تھا، بزم طلبہ میں باقاعدگی سے شریک بھی ہوا کرتا تھا، تو اس وقت ہوئی۔ یہ بزم طلبہ کے نگران تھے، یہ اور یاور مہدی صاحب۔ تو یہ بہت دیکھنے میں جیسے باروب،
مردم بیزار اور غصہ ور آدمی لگے، اور اوپر سے وہ سگار بھی بہت جو موٹا والا سگار ہے وہ یہ پیا کرتے تھے، تو وہ سب ان کا مجموعی تاثر جو ہے نا وہ ایسا تھا جیسے کوئی بل فائٹر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور اس تاثر میں غلطی بس اتنی ہی ہو سکتی ہے کہ وہ بل فائٹر نہیں تھے، لیکن فائٹر بہرحال بہت خوفناک تھے۔ تو وہاں سے کچھ تھوڑا بہت باتیں، کچھ چیزیں میں ان سے کچھ پوچھ لیتا تھا، وہ بتا دیتے تھے۔ پھر رئیس فروغ صاحب کی وساطت سے ان کا قرب نصیب ہوا۔ پھر قمر جمیل صاحب کے یہاں جب میں رہنے لگا تو پھر یہ جیسے مجھ پہ بالکل مہربان ہو گئے اور کھل گئے، مطلب یہ کہ پھر کسی طرح کی مغایرت کا تاثر نہیں ملتا تھا، غیریت کا تاثر۔ تو ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی وہ سطح علمی کیا تھی، لیکن پہلے جیسے ان کی شخصیت کا ذکر آ گیا ہے تو وہ عرض کر دوں کہ یہ بہت کم آمیز اور جیسے پڑھاکو، ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہ ان کو دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا تھا کہ ان سے بے تکلف نہیں ہوا جا سکتا، یہ واضح ہو جاتا تھا انہیں دیکھتے ہی۔ اور ویسے تھے بھی ایسے کہ کوئی ہلکی بات، کوئی گری ہوئی بات، کوئی جاہلانہ بات بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، مطلب یا تو اس آدمی کو نکال دیتے تھے اپنے کمرے سے، یا اس کے کمرے میں بیٹھے ہیں تو خود واک آؤٹ کر جاتے تھے اعلان کر کے کہ میں ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھتا۔ بہت زیادہ مطلب صاف گو، بہت زیادہ کمیٹڈ اور بہت زیادہ بے نیاز آدمی تھے، جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو واقعی میں یہ دیکھتا تھا، محسوس کرتا تھا کہ قمر جمیل صاحب کے حلقے میں بھی یہ اس طرح رہتے تھے کہ قمر جمیل صاحب اور ان کے شاگردوں کو میری ضرورت ہے، مجھے ان لوگوں سے کچھ نہیں لینا، دینے آتا ہوں، لینے نہیں۔ اور یہ بات سب جانتے بھی تھے، یعنی قمر جمیل سمیت، اور اس بات کو مانتے بھی تھے کہ ہاں بھائی ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک تاثر تھا، ان کے روب کے ساتھ، ان پر اعتبار کے ساتھ، اور ان کی ضرورت کے احساس کے ساتھ کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کراچی میں اس زمانے میں کسی شخص کو کوئی فلسفیانہ الجھن پیش آ جائے، خصوصاً جدید فلسفے، خصوصاً ہائیڈگر، خصوصاً ایگزسٹنشلزم، تو اس کے ذہن میں پہلا نام ضمیر علی صاحب کا آتا تھا، پہلا، اور پھر جب وہ مل لیتا تھا تو وہی نام آخری ہوتا تھا۔ مطلب ضمیر علی صاحب کی معلومات بھی جیسے لامحدود تھیں ان موضوعات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صاحب الرائے تھے، وہ رپورٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ پوری طرح اس کو کھنگال کے، اس کا تجزیہ کر کے، اسے بہت آسان بنا کر، قابل فہم بنا کر، پھر اس پر اپنی رائے دیتے تھے، یعنی تابع محمل نہیں تھے وہ کسی بھی نظریے کے۔ بس یہ تھا کہ انہیں ہائیڈگر سے جیسے عشق تھا، اور اس عشق کی وجہ سے انہوں نے جرمن زبان سیکھی، مطلب اچھی خاصی عمر میں، اور جرمن وہ پھر ہائیڈگر کو یا جرمن فلسفے کو انہوں نے اس زبان ہی میں پڑھا۔ تو خیر، تو اب یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شخصیت میں روب، علمیت، صاف گوئی، استغنا،
اس سب کے ساتھ ساتھ ایک تاثر بالکل الگ سا، بالکل متوازی سا رہتا تھا ان کو دیکھتے وقت یا ان کے تمام دوستوں کے اندر، وہ تھا یہ پراسرار آدمی سمجھے جاتے تھے۔ اور پراسرار آدمی اس لیے سمجھے جاتے تھے کہ ایک تو یہ اپنے بارے میں باتیں نہیں کرتے تھے، چلو اس میں سریت نہیں ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے جو شاید کوئی بھی سنے تو اسے بہت عجیب لگے کہ ہم لوگ، قمر جمیل صاحب سمیت ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ضمیر علی بدایونی رہتے کہاں ہیں۔ مطلب کسی نے ان کا گھر نہیں دیکھا، کسی کو ان کے گھر کا پتہ نہیں معلوم، بلکہ ایک دو بار کوئی بیٹھ کے رکشہ میں ان کے ساتھ چلا گیا تو یہ کہیں اور جا کے اتر گئے کہ مجھے یہاں کام ہے۔ تو مطلب ریٹائرمنٹ تک، ان کی ریٹائرمنٹ تک ہم لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ضمیر علی صاحب کس محلے میں اور کس بلاک میں اور کس نمبر کے مکان میں رہتے ہیں۔ یہ بہت عجیب بات تھی۔ لیکن جب ریٹائرمنٹ ہو گئی تو پھر انہوں نے مطلب گھر اپنے لوگوں کو مدعو کیا، آنے کی اجازت دی، اور لوگ پہنچ جاتے تھے، مطلب ان کے ہم ذوق ہم مزاج لوگ پہنچ جاتے تھے تو وہ وقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مطلب رات بھر بھی بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جاتے تھے خرابی صحت کے باوجود۔ لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ ایک وہ تھی۔ تو اس کے بعد جیسے محمد حسن عسکری، وہ ظاہر ہے وہ ان کا جو حیثیت ہے وہ ان کا نام سنتے ہی ذہن میں آ جاتی ہے، تو محمد حسن عسکری اس کراچی میں موجود تھے، لیکن یہ عسکری صاحب سے یوں کہہ لیں کہ ایک فلسفیانہ سطح کا اختلاف رکھتے تھے، لیکن اسے بیان نہیں کرتے، مطلب تحریر میں نہیں لاتے تھے، اور ان اعتراضات یا اختلافات کو ایک صاحب احمد ہمدانی صاحب جو بہت مشہور شاعر ہیں، وہ عسکری صاحب تک پہنچا دیتے تھے ان کے کہنے پر، اور زیادہ تر یہ ہوا کہ عسکری صاحب نے شکریہ ادا کیا کہ میری غلطی دور ہو گئی، مطلب یہ اس درجے کے آدمی تھے۔ اور یہ جس زمانے کی بات ہے اس وقت یہ 40 برس کے ہوں گے بمشکل۔ تو اور پھر مضامین لکھنا، میں آپ کو وہ سبجیکٹس بتاتا ہوں جس میں انہوں نے ان کی وجہ سے ہمیں اس طرف رغبت ہوئی یا ان سبجیکٹس کا علم ہوا۔ یہ مصوری کی جدید ترین تحریکیں، مطلب ڈیڈائزم وغیرہ، یہ ضمیر علی صاحب کی وجہ سے ہمیں ان کی ڈیفینیشن بھی معلوم ہوئی، اور ہمیں انہوں نے ان تصاویر کو دیکھنا سکھایا، یعنی ان تصاویر کو دکھایا اور پھر اسے دیکھنا سکھایا۔ وہ براق ایک بڑا مصور تھا، اس کی وہ فلسفیانہ ذہن کا مصور تھا، پکاسو کا تقریباً ہم عصر۔ تو یہ جب اس کی پینٹنگ پہ بات کرتے تھے، اور مطلب سامعین کی نظر پینٹنگ پر گڑی ہوئی ہے اور ضمیر علی صاحب اس پینٹنگ کو کھول رہے ہیں، تو بالکل اس سطح کی گفتگو ہوتی تھی جیسے گوئٹے پر کوئی گوئٹے کا اسپیشلسٹ کرے، شیکسپیئر پہ کوئی شیکسپیئر کا ماہر کرے، وہی سطح، وہی مطلب معنویت سے ابلتی ہوئی گفتگو، اور بالکل آرائشی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ تھوڑا سا یہ تھا کہ اصطلاحیں استعمال ہوتی تھیں، تھوڑی سی جیسے بالکل اس سبجیکٹ سے نابلد آدمی کے لیے ان کی گفتگو قابل فہم نہیں ہوا کرتی تھی،
لیکن یہ کہ بالکل جیسے وہ جرمنوں کی طرح، جرمن فلسفیوں کی طرح بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کہنا، اس کو طول دیے بغیر، اور مخاطب کا یہ کہنا انہیں بالکل پسند نہیں تھا کہ اسے اور آسان کیجیے۔ تو انہوں کا کیا مطلب، تم ایرانی کیفے میں آئے ہو کہ اس میں چائے اور ملا دو؟ تو آسان کیا، تم اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کرو۔ تو اس پہ جیسے چڑ جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے۔ ان کا دوسرا جیسے ایبسرڈ تھیٹر پہ غالباً اردو میں پہلا کام ان کا ہے، یعنی ان کی وجہ سے تھیٹر آف دی ایبسرڈ، جو مطلب فلسفیانہ وقعت رکھنے والی، میٹافزیکل کانٹیکسٹ رکھنے والی جو ہے وہ ایک ادبی تحریک ہے، اور غالباً سب سے زیادہ بامعنی ہے۔ اس کا تعارف اردو میں ضمیر علی صاحب بدایونی نے کروایا۔ ان کا پہلا مضمون جائزہ رسالے میں چھپا تھا، اس کا عنوان تھا آئینسکو زندہ خداؤں کے کنارے پر۔ تو اسی طرح اس کے جو گینڈے ایک مضمون لکھا، گینڈے آئینسکو کے وہ پلے پر۔ تو اس طرح کئی ایبسرڈ پلیس پر انہوں نے بہت مطلب مفصل تحریریں لکھیں، اور جو ایبسرڈزم کا جو وہ فلسفی تھا نا، اب اس کا نام مجھے یاد نہیں، 50s میں تھا، ابھی یاد نہیں آ رہا۔ تو اس کی کتاب پر جو انہوں نے نقد لکھا ہے، وہ اگر زندہ ہوتا تو بہت قوی امید ہے کہ اپنی کتاب میں بعض بہت بنیادی تبدیلیاں کرتا اس طرح، اور انگریزی میں لکھا کالمز کی شکل میں۔ تو اسی طرح جیسے ان کا ہائیڈگر پہ مضامین ہیں، نہیں وہ جو آئینسکو نہیں ہے، وہ مضمون جو ہے وہ ہائیڈگر زندہ خداؤں کے سرد کنارے پر۔ آئینسکو پہ ہے کہ آئینسکو خالی کرسیاں، تو مطلب یہ کہ حصل پر ہے کہ شعور سے زیادہ باشعور۔ تو اس اور وہ پڑھنا آپ کو یہ ممکن نہیں ہے کہ ضمیر علی کی کوئی تحریر آپ 3 مرتبہ سے کم پڑھنے کے متحمل ہو سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی تحریریں خود کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھواتی تھیں، اور ہر مرتبہ یعنی پہلی مرتبہ میں بھی سیراب ہوتا تھا ذہن، دوسری مرتبہ میں بیدار ہوتا تھا، اور تیسری مرتبہ میں جیسے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ مطلب تینوں مرتبہ ان کی جس چیز کو بھی آپ ری ریڈ کریں گے وہ آپ کو نئی معلوم ہوگی۔ پچھلی چیزیں جو حاصل ہو چکی ہیں ان کا شعور رکھتے ہوئے آپ جب اسے پڑھیں گے دوسری یا تیسری مرتبہ، تو احساس یہ ہوگا کہ وہ بھی صحیح سمجھا تھا، پہلی مرتبہ بھی بہت کچھ حاصل کیا، دوسری مرتبہ میں تو اس سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ اردو میں اس طرح کا رائٹر جو ہے وہ بہت ظاہر ہے، بہت کامیاب ہے، بہت ہی کامیاب ہے، کیونکہ اس زبان کا اپنا اسٹرکچر، اس کی نثر کا جو اپنا اسٹرکچر ہے وہ اس میں دباضت نہیں ہے، اس میں پیچیدگی کی سہار نہیں ہے، اس میں مشکل بات کو قابل اطمینان حد تک کہنے اور سمجھنے کی سکت نہیں ہے۔ تو ایک ایسی جیسے افلاس زدہ زبان میں انہوں نے ہائیڈگر اور ہسل اور ہیگل اور سارتر اور دیریدا،
ان سب پہ لکھا، اور اس طرح لکھا کہ اب پڑھنے والا کم از کم اس احساس کا حامل بن جاتا تھا کہ یار انہیں میں اب سمجھا، یا انہیں میں نے جانا بھی، یعنی ان کا نام بھی آج سنا، اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ بھی کچھ مجھے جیسے محسوس بھی ہوئے اور سمجھ میں بھی آئے۔ یہ ان کی تحریروں کا کمال ہوتا تھا۔ تو مثال طور پہ میں سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کی جو 2 کتابیں ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ وہ ایک ہے جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، ایک ادبی و فلسفیانہ مخاطبہ، اور دوسری ہے ما بعد جدیدیت کا دوسرا رخ۔ یہ جو دوسری کتاب ہے اس میں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کا دیباچہ لکھ دو، تو میرا دیباچہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ تقابلی مطالعہ کرنے میں دلچسپی نہ رکھتے ہوں تو بھی آپ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ایسی تحریر پہلے نہیں پڑھی تھی۔ اور اگر آپ ان موضوعات سے میں جو ہے وہ ذرا دسترس رکھتے ہیں، ذرا ایوریج سے بڑھ کر واقفیت رکھتے ہیں، تو آپ تو اپنے سرہانے رکھ لیں گے یہ دونوں کتابیں۔ یعنی آپ کا اب تک کوشش کے ساتھ اچھے استادوں کی رہنمائی میں حاصل ہونے والا جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کا علم آپ کو مطلب اس پہ شرم آنے لگے گی، کوئی بھی پڑھ کے دیکھ لے۔ تو یہ ما بعد جدیدیت کے فلسفیانہ ڈسکورس اور ادبی ڈسکورس، یعنی تخلیقی ڈسکورس، ما بعد جدیدیت کی ادبی لسانیاتی سوشل تھیوریز اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فلاسفیکل فاؤنڈیشنز یا اس کے فلاسفیکل ایفیکٹس، اس پر اگر آپ کو حرف آخر پڑھنا ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے اور وہ آپ مطلب اس احساس میں رہتے ہیں کہ کیسے پڑھوں، تو آپ کے اس احساس کو یہ 2 کتابیں جو ہیں وہ ختم کر دیں گی۔ تو اتنا بڑا آدمی جو ہمارے درمیان رہا، تو کراچی سے باہر اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اور جو ایکٹیو رہا، جو مضامین لکھتا رہا، ڈان میں کالمز لکھتا رہا اور کہانیاں لکھتا رہا، وہ گمنام رہا کراچی سے باہر، اور وہ فوت ہو گیا تو فوت ہوتے وقت وہ کراچی میں بھی گمنام ہو چکا تھا۔ 10 آدمی تھے جنازے میں۔ تو اب آپ سوچیں کہ آدمی اب جینے میں جیسے دل نہیں لگے گا نا ایک ایسی سوسائٹی میں، مطلب عجیب سا لگتا ہے۔ جیسے ہی ضمیر علی صاحب کا خیال آتا ہے تو ذہن میں ڈسٹرکٹیو افکار آنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بہت زیادہ احسان فراموشی کی ہے، بہت زیادہ بے حسی دکھائی ہے، ہم نے بڑائی کے ساتھ اپنی دشمنی کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہ سب اگر دیکھنا ہو تو ضمیر علی صاحب کے بارے میں حالیہ ادیبوں، شاعروں، فلسفیوں، فکشن رائٹرز کے علم کو اور واقفیت کو دیکھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا۔